بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ یہ سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک۔ اللیل کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، جس سے سورت کا نام ہے سورۃ اللیل۔ لیل کے معنی ہم جانتے ہی ہیں، کئی سینکڑوں مرتبہ بار بار آ ہی چکا ہے۔ لیل کے معنی رات، لیل کے معنی عربی میں رات، اور نہار کے معنی دن۔ نہار بھی آ رہا ہے، لیل بھی ہے۔ یہ سورت دراصل اسی اوپر والے سورت کی تفصیل ہے۔ مختصر اگر کہیں تو اوپر والے جو سورہ کل گزری، اسی کی ایک یہ تفصیل ہے۔ اس میں بتایا گیا تھا نا، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا، کامیاب اور کامران ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا تمام گندگیوں سے، شرک کی نجاست سے، کفر سے، اسی طریقے سے دیگر جو شرک کے بعد چھوٹی نجاستیں شرک کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، دشمنی، یہ سب جو ہے گندگی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب دل کے داغ ہیں۔ کینہ، حسد، بغض کا ہونا یہ دل کے کیا ہے؟ داغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس آنا تو سنورا ہوا صاف دل لے کر آنا، داغی دل لے کر مت آنا۔ یہی تمہارا کمال ہے، یہ لے کر آ جاؤ دنیا سے تو ہم جانے، یہی تو اصل کام ہے۔ فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، نہ تو مال نفع دے گی ہمارے پاس، نہ اولاد، یہ تو سب یہی رہ جائے گی۔ ہمارے پاس پھر کیا لے کر آؤ گے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سنورا ہوا صاف ستھرا بے داغ دل لے کر آ جاؤ۔ یہ ہے ہمارے پاس، یہ تحفہ لے کر آؤ دنیا سے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا دل لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ جانا آسان کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے۔ مشکل ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ تو اسی کی تفصیل ہے، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیہ کن عملوں سے ہوتا ہے؟ تو 3 عمل اللہ بتائیں گے جن سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان صاف ستھرا بن جاتا ہے، اللہ کے دربار کے لائق انسان بن جاتا ہے۔ 3 عمل یہاں بتائیں گے، ویسے اعمال بہت سے ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن یہاں بطور خاص اس صورت میں جو تفصیل کریں گے وہ کتنے عمل؟ 3 عمل، اس کو ہمیں توجہ سے دھیان سے سننا ہے۔
اور آگے فرمایا تھا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، خائب و خاسر ہوا، ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے فسق و فجور کو غالب کر لیا اور جو صلاحیت تھی تقوی والی اس کو نیچے دبا دیا۔ دونوں صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، چاہے تو متقی بن جائے، چاہے تو فاسق و فاجر بن جائے، دونوں چیزیں اللہ نے اس کے اندر الہام کر دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اب اس کی مرضی ہے جو چاہے بن جائے دنیا میں۔ اچھا انسان بھی بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آخرت میں فلاح پائے گا، اور برا انسان بھی بن سکتا ہے جس کی وجہ سے خائب و خاسر ہوگا۔ تو تین ہی عمل وہ بتائے گئے ہیں جن سے انسان خائب و خاسر ہوگا، آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا۔ تین عمل بتائے کامیاب ہونے کے، اور تین ہی عمل اللہ نے بتایا ناکام ہونے کے۔ گویا کل کتنے عمل ہو گئے؟ 6 عمل۔ 6 عملوں کی تفصیل کریں گے۔ اب دیکھیں، فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ پورے طور سے چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بدلتے رہتے ہیں سین، یہ اپنا غلبہ بتانا چاہتے ہیں، ہم کتنا غالب ہیں تم پر، ہم چاہیں تو پوری مخلوق پر اندھیرا چھا دیتے ہیں۔ یہ دراصل اپنا غلبہ، اپنی حکومت اور اپنی طاقت اور قدرت، تم کتنا مغلوب ہو، کتنا مقہور ہو کہ اللہ جو چاہے تم پر طاری کر دے۔ اب پورے عالم پر اللہ نے اندھیرا چھا دیا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنا غلبہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ہم غالب ہیں یا نہیں؟ ہم چاہیں تو رات طاری کر دیں، اور ہم جب چاہتے ہیں دن ڈال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بادل چھا دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں عالم میں ہم کرتے رہتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ پورے طور سے چھا جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب وہ پورے طور سے روشن ہو جائے۔ روشنی پورے عالم پر چھا جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دیکھیے یہ رات اور دن اللہ کی 2 زبردست نشانیاں ہیں۔ رات اور دن اللہ کی قدرت کی 2 زبردست نشانی ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے یہ بھی بہت اہم سبب ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہو تو رات اور دن کے آنے جانے سے بھی پہچان سکتے ہو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، ہم نے رات اور دن کو اپنی 2 نشانیاں بنائی ہیں قدرت کی۔ رات کو ہم نے اندھیرا دیا ہوا ہے اور دن کو اجالا دیا ہوا ہے، تاکہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن میں چل پھر کر روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، یہ بتاؤ، ذرا غور کرو تھوڑا۔ دیکھیے انسان کو فرصت کہاں ہے غور کرنے کے لیے؟ فرصت ہی نہیں، اتنا چیزیں اس کی سوچ کے اندر ہیں اور لائن میں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی سوچنا ہے، یہ بھی سوچنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو یہ فرصت نہیں ملتی کہ اس کو سوچے۔ واقعی میں ورنہ اللہ کی قدرت کی تو زبردست نشانیاں ہر وقت سامنے ہی موجود ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہے کہ غور کرے اس میں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر ہم رات لائیں اور ٹھہرا دیں، دن نہ لائیں، کوئی طاقت ہے جو روشنی لا دے؟ کوئی طاقت ہے جو روشنی لا سکتی ہے؟ بھائی دن نکال سکتی ہے؟ کوئی بھی طاقت نہیں نکال سکتی۔ یہ صرف کام کس کا ہے؟ رات اور دن کا لانا اور لے جانا، رات کا لے جانا، دن کو لے آنا، یہ سب کام کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اگر اللہ تعالیٰ رات لائے اور ٹھہرا دے، دن نہ لائے، تو کوئی طاقت ہے جو دن لا دے؟ یا دن لائے اور اسی پر ٹھہرا دے، دن ہی پر رات نہ لائے، تو بتاؤ کوئی رات لا سکتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، جس میں تم سکون کی نیند سو سکو، آرام سے سو سکو۔ اس لیے کہ جو نیند انسان کو رات میں آتی ہے بھائی، وہ دن میں نہیں آتی۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی رحمت میں سے، اس کے فضل میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ اچھا بہرحال تو فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ پورے طور سے چھا جائے، وَالنَّهَارَ، اور قسم ہے دن کی جب وہ پورے طور سے روشن ہو جائے۔ اور کس کی قسم؟
وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے اس ذات عالی کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، مرد و عورت کو پیدا کیا، نر اور مادہ کو پیدا کیا، ہر طرح کے۔ یہ پیدائش کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والا کون؟ جس کو چاہا اپنی مرضی سے عورت بنا دیا، اور جس کو چاہا اس نے اپنی مرضی، اپنے پروگرام، اپنے ارادے سے عورت بنا دیا، مرد بنا دیا اپنی تقسیم سے۔ اس میں کسی کا کوئی دخل ہے بھائی؟ کوئی دخل نہیں۔ وما خلق الذکر، قسم ہے اس ذات عالی کی یعنی اللہ رب العزت کی جس نے خلق پیدا کیا، الذکر مرد کو، والانثى اور عورت کو، مؤنث کو، اس کی قسم۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے کیسے پیدا کیا تم کو؟ ماء مہین، ایک ذلیل، بے حیثیت، بے قیمت پانی سے تم کو پیدا کیا، نہایت حقیر پانی سے تم کو ہم نے پیدا کیا، مرد ہو یا عورت، سب کی تخلیق کا یہ طریقہ رکھا ہے۔ اب آگے سنیں جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، فرمایا یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، ان سعیکم لشتیٰ، دنیا کے اندر ہر مرد و عورت کی کوششیں اور محنتیں الگ الگ ہیں۔ سعی مانے کوشش، تمہاری کوششیں لشتیٰ، مختلف کوششیں ہیں، کوئی جنت کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، بے شعوری ہی میں صحیح، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ یعنی کوششیں تو بہت ہیں، کوئی کدھر سر اٹھائے ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کچھ عمل کر رہا ہے، کوئی کچھ عمل کر رہا ہے، لیکن سمٹا کر ساری محنتیں دو ہی طرف جا رہی ہیں۔ ساری محنتیں کدھر جا رہی ہیں؟ صرف دو ہی طرف جا رہی ہیں، یا تو جنت والا عمل کر رہا ہے انسان، یا جہنم والا عمل کر رہا ہے۔ ویسے کوششیں تو بہت ہیں، نہ جانے کیا کیا عمل انسان کرتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام کوششیں دو ہی طرف جاتی ہیں۔ سعی، کوشش، لشتیٰ، شتیت کی جمع ہے، شتیٰ جمع ہے، اس کے معنی مختلف، شتیٰ معنی مختلف، تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ کوئی جہنم کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھائی جنت والا عمل کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ تو اچھا یہ بتاؤ، جب تمہاری کوششیں دنیا میں الگ ہیں، محنتیں الگ ہیں، عمل الگ ہے، تو کیا نتیجہ ایک ہی آئے گا سب کا؟ الگ الگ آئے گا؟ کیا مومن اور کافر دونوں آگے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہوتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن نے بے شمار مثالیں دی۔ جب یہ سب فرق کو تم محسوس کرتے ہو، تو جب تمہارے اعمال دنیا میں مختلف ہیں، تو آخرت میں نتیجہ کیسے سب کا ایک آ جائے گا؟ سب کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کافر کہتے تھے نا، جب ان کو آخرت سمجھایا جاتا تو کہتے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اولا تو قیامت ومت ہے نہیں کچھ، اور اگر ہوئی بھی نا تو وہاں بھی ہمیں حسنہ ہی ملے گا، بہترین جگہ، جیسے یہاں مال و دولت تمام چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ویسے وہاں بھی ہمیں مل جائے گی۔ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو فرمایا، اسی کو فرمایا جا رہا ہے ان سعیکم لشتیٰ، یہ تو تم مانتے ہو کہ تمہاری کوششیں، عمل دنیا میں رہتے ہوئے ہر مرد و عورت کی بالکل مختلف ہے، جدا گانا ہے، تو نتیجہ بھی کیا آئے گا آخرت میں؟ جدا گانا نتیجہ آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کا ایک ہی نتیجہ آ جائے اور سب کو پاس نامہ دے دیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم، جرم کرنے والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے دونوں برابر کر دیں گے ہم؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہیں؟ نہ یہاں برابر ہیں نہ وہاں برابر ہوں گے۔ جیسے یہاں ان کے اعمال مختلف ہیں، ویسے ان کے عمل کا نتیجہ بھی آئندہ مختلف آئے گا۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وما يستوي الاحياء والاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہے۔ زندہ تو چلتا ہے پھرتا ہے، اپنے طور سے سب کچھ کرتا ہے، اور مردہ جیسے کرو گے، جیسے اٹھاؤ گے، جہاں لے جاؤ گے وہیں جائے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی مومن اور کافر میں بھی بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرما بردار اور نافرمان میں بھی آخرت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔
اچھا بھائی، اب جنت والے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، 3 عمل جنت والے، اسے کرنے والے بنو، اور 3 ہی عمل جہنم والے بیان کریں گے، اس سے بچنے والے بن جاؤ۔ چنانچہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو شخص اعطا، بہت مختصر میں پوری لمبی چوڑی تقریر جو قرآن میں کئی صفوں پر مشتمل ہے، اللہ ایک لفظ میں لا رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس شخص نے دیا، اب اتنا کہہ دیا، دیا کیا دیا، اس کی تفصیل آگے ہی اسی صورت میں ہے، یہیں دیکھ لیں، دوسری جگہ کہاں جائیں گے؟ آیت نمبر 18 میں، الذی یؤتی مالہ، کیا دیا؟ دیا اپنا مال اللہ کے راستے میں، جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں مال کو خرچ کیا جس نے، ایک صفت تو یہ، جو شخص ایسا یؤتی مالہ، اپنا مال دیا، یہاں ہے جو آیت سنا آپ نے اس میں ہے دیا، کیا دیا؟ آگے اس کی تفصیل ہے، یؤتی مالہ، مال دیا اللہ کے راستے میں، کس کو دیا؟ اس کی تفصیل بھی دوسری جگہ ہے قرآن میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ سب دوسرے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ مال کو خرچ کیا سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، جو ہم لوگ دین سمجھتے ہی نہیں اس کو یہ بھی دین ہے، یہ جانتے ہیں صرف مدرسے والے آئے ان کو دے دو یہی دین ہے، حالانکہ ان کا کہیں تذکرہ بھی نہیں قرآن میں، بہت کھینچتان کر وابن السبیل میں لے جاتے ہیں انہیں، لیکن بھائی سب سے زیادہ جس کو اللہ نے کہا، جگہ جگہ کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ ذوی القربیٰ، تمہارے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کو دینے والے بنو، اپنے پڑوسیوں، جو پڑوسی تمہارا کمزور ہے اسے اوپر اٹھاؤ، ذوی القربیٰ والیتامی، یتیموں کو دو، تمہارے آس پڑوس میں یتیم ہے انہیں دینے والے بنو، اپنا صدقہ خیرات جو بھی نکالتے ہو انہیں لے جا کے دو، یہ نہیں کہ آ گئے تو دے دیا، نہیں آ گئے تو وہ بھی ختم، ایسا نہ کرو، خود لے جا کر دینے والے بنو۔ والیتامی، اور کس کو؟ والمساکین، جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ہے نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ کمزور ہیں، انہیں لے جا کر دو۔ وابن اور کیا، اور کون ہے بھائی؟ والیتامی والمساکین والسائلین، جو سوال کرنے آ جاتے ہیں انہیں بھی دے دو، اس میں بھی آ جائیں گے، مدرسے والے بھی آگے وہ آتے ہیں نا، انہیں بھی دو، ان کو بھی محروم نہیں رکھنا ہے، چونکہ السائل کہا گیا، جو بھی سوال کرنے آئے اسے دے۔ والسائلین وفی الرقاب، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے، پریشان حال ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اسے دے دو اپنا صدقہ خیرات، تمہارا صدقہ تمہاری زکوٰۃ سب ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، گردن پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہاں کیا کہا؟ پہلا عمل جنت والا، پہلا عمل کیا ہے بھائی؟ اعطا، جس شخص نے مال خرچ کیا، مال خرچ کرنے کا تذکرہ بھائی قرآن میں بے شمار ہے، یہ عمل بہت اہمیت کا حامل ہے اللہ کے نزدیک، جگہ جگہ اللہ نے اس کی تفصیل کی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ ہی کو قرض دے دو، بھلا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے بھائی، لیکن ایک تعبیر ہے کہ اس کے بندوں کی یہاں مدد کر دو، اور اس کو ان کے بندوں کی مدد کر رہے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ اسے تمہیں واپس کرے گا، اور واپس جب کرے گا اللہ تعالیٰ تو تھوڑا موڑا نہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ واپس کرے گا، اگر ایک دیا ہے تو 700 کر کے اسے واپس دے گا، بلکہ اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اور بھی آیتیں ہیں بے شمار خرچ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، خرچ کر لو موت آنے سے پہلے پہلے، ورنہ جب موت آئے گی مالدار کو تو مالدار کیا کہتا، ہر مالدار یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں نقل کیا، مالداروں کو بھی پتہ نہیں کہ مرتے وقت ہم کیا کہیں گے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، ہر مالدار مرتے وقت کیا کہتا ہے وہ اللہ نے سورہ منافقون میں نقل کیا ہے، فیقول، کہتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پاک پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، میں جاؤں گا بینک اور پیسہ نکال کر کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کو ذرا دے آؤں،
میں دیکھ رہا ہوں کہ مال ہی کے ذریعے سے ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مدت، 10-15 منٹ اتنا دے دیجئے، فَأَصَّدَّقْ، کیا کرو گے جا کر؟ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ مرتے وقت کہہ رہا ہے یہ مالدار، یہاں اللہ اب بتا رہے ہیں قرآن میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہی باتیں سامنے آنے والی ہیں، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ سب کا سب سامنے آنے والا ہے۔ فَأَصَّدَّقْ، صدقہ کر دوں گا، پھر کیا بن جاؤں گا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صدقہ کر کے صالحین میں سے بن جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میں صالحین میں سے ہوں نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں صدقہ کر دیا تو کیا بن جاؤں گا؟ صالح بن جاؤں گا۔ تو کیا بھائی مہلت مل جائے گی اس وقت؟ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی فرد بشر کو، کسی انسان کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ یہی کر لو، غیب کی دنیا میں جو اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں اسی پر یقین کر لو اور مال خرچ کر دو۔ کس پر خرچ کرنا ہے؟ وہ بھی نام بنام اللہ نے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، یہ تمہیں تلاش بھی نہیں کرنا، بیوہ ہیں، یتیم ہیں تمہارے ماحول میں، آس پڑوس میں، وہاں خرچ کرو۔ اللہ بتا رہے ہیں بہترین جگہ ہے یہ، ذوی القربہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، کمزور غریب، جی اس پر خرچ کر دو۔ تو کیا فرمایا؟ پہلی صفت جس کے لیے جنت کا عمل کرنا اللہ آسان کرتے ہیں، یہ 3 صفت، 3 باتیں وہ ہیں جب یہ انسان کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت والا عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے، ایسے 3 کام کرنے والے کے لیے جنت کا عمل کرنا دنیا میں آسان کر دیتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس شخص نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، جہاں جہاں اللہ نے بتایا یہاں یہاں خرچ کرو، پہلی صفت۔ نمبر 2 وَاتَّقَىٰ، بہت سے لوگ مال بہت خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، اللہ سے نڈر ہی رہتے ہیں، مال تو خرچ کر رہے ہیں غریبوں پر لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں، تو یہ بھائی اس طرح مال خرچ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری صفت ہے وَاتَّقَىٰ، تمہارے اندر پرہیزگاری بھی بھرپور ہونا چاہیے، اللہ سے نڈر ہو کر دیگر احکامات کو توڑنے والے نہ بنو کہ مال تو خرچ کر رہے ہیں بڑے شوق سے لیکن اور جو احکامات ہیں اللہ کے فرائض ہیں وہ سب کے سب غائب۔ بہت سے لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن صلاح قائم کرنا اور بھی جو دیگر احکامات ہیں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا وَاتَّقَىٰ، تقوی کے ساتھ یہ ہوگا تب فائدہ مند ہوگا، تمہارے اندر تقوی بھی ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کے سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک چیز دے دے گا جس کی وجہ سے تم حق و باطل میں فرق کر لو گے۔ اللہ ایک چیز تمہیں دے گا تقوی کی وجہ سے، فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر دے دے گا، فوراً تم حق و باطل کو جان لو گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، دنیا میں حق اور باطل میں فرق کر لینا یہ بہت بڑا کام ہے بھائی۔ آدمی باطل کو حق سمجھے ہوئے ہے، حق کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ باطل سمجھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن ملے گی کس سے؟ تقوی سے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر سیئاتکم، تمہارے سیئات کو بھی تقوی کی برکت سے مٹا دے گا۔ یہ جگہ فرمایا 28ویں پارے سورہ طلاق میں غالباً ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کے راستے اس کے لیے نکال دیتے ہیں، تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ متقی کے لیے اللہ خود نکالتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو انسان اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ تقوی کی برکات اللہ نے ذکر کی ہے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اچھا یہ سب سورہ طلاق میں تینوں باتیں بیان کی۔ ایک بات جو پہلے ہم نے بیان کی وہ سورۃ الانفال میں ہے پارہ 9 میں، باقی تینوں باتیں سورہ طلاق میں ہے پارہ 28 میں۔ فرمایا جو شخص تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، متقی بن جائے، اپنے اندر اللہ کا خوف، تقوی کے معنی ویسے آتے ہیں بچانے کے، تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ برک تمہارے اندر آ گئی تقوی والی، بچا لیا اپنے آپ کو، تو پھر کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو، خطاؤں کو مٹا دے گا رجسٹر۔ یکفر
کیا کرے گا تقوی کی برکت سے بھائی؟ مٹا دے گا۔ اور سنیے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، بہت بڑا اجر اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو دوسری صفت کیا ہے بھائی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس شخص نے دیا، بخیلی نہیں کیا بلکہ دینے والا شخص ہے، فقیروں غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے والا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَاتَّقَى، تقوی والی زندگی اختیار کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا۔ تیسری صفت وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، قرآنی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والا، قرآنی تمام باتوں کی حسنہ، اللہ نزل احسن الحدیث، حسنہ سے مراد اسلام، قرآنی باتیں، اگر ایک لفظ میں کہیں تو قرآن کی تمام باتیں، آخرت ہے، رسالت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ابھی احکامات ہیں اللہ کے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ سب اسی میں تو ہیں، لہذا ایک لفظ میں حسنہ کا ترجمہ کریں تو بہت جامع لفظ ہے، قرآنی تمام باتوں کی تصدیق کی، سچ جانا، کسی بات میں قرآن کے شک اس نے نہیں کیا، سچ جاننے، صدق، تصدیق کر دیا کہ واقعی میں یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، چونکہ اللہ کی کتاب میں آ گیا، بس حق ہے، حق ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہاں آ گئی بات بھائی؟ اللہ کی کتاب، لاریب کتاب میں آ گئی۔ وَصَدَّقَ، اور تصدیق کیا، سچ جانا، کس کو؟ بالحسنى، قرآنی تمام باتوں کو اس نے سچ جانا۔ تو جانتے ہیں یہ تین عمل جو کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اسے کیا نعمت عطا کرتے ہیں، یہ نعمت سن لیں۔ فرمایا پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے جنت والا عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں، اور جہنم والے جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے مشکل معلوم ہوتے ہیں، اور جنت والا عمل اس کے لیے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آسان معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے جیسے آپ نے پہاڑ گرا دیا ان پر، اور اللہ نے کہا بھی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو صلاح ہے نا یہ بہت بھاری ہے سوائے اللہ سے ڈرنے والوں پر، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں جن کے اندر خوف ہے وہی یہ کر پاتے ہیں، ورنہ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان تین عملوں کی وجہ سے ہم جنت کا عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اوپر شرح ہو گئی کہ نہیں، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اوپر والی جو صورت تھی، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف بنا لیا۔ پاک اور صاف بنانے والے تین عمل ذکر کیے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بنو، جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ اور تیسری چیز قرآنی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والے بنو، عمل سے بھی تصدیق کرو اور قول سے بھی کہو کہ یہ سب سچ ہے، اور عمل سے بھی بتاؤ کہ یہ سچ ہے، نہیں اس پر عمل بھی کرو۔ عملی تصدیق بھی ضروری ہے، نہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل سے تصدیق نہیں کرے، اصل تصدیق تو عمل سے ہے، عمل کر کے بتاؤ۔ اچھا بھائی، اور تین ہی عمل ہیں جو انسان کو خائب و خاسر، ناکام و نامراد بنائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اوپر آیا تھا نا، خائب و خاسر ہوا، ناکام و نامراد ہوا جس نے اپنی صلاحیتوں کو، تقوی کی صلاحیت کو نیچے دبا دیا اور فسق و فجور والی چیزیں اوپر لے آیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور رہا وہ شخص جو بخیلی کرتا ہے، مال ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، بخیل آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو شخص بخل کرتا ہے نا وہ دراصل اپنے ہی سے بخل کر رہا ہے، اپنے ہی کو بہت بڑے اجر اور ثواب سے جو مال خرچ کرنے پر ملنے والا کا محروم کر رہا ہے۔ تو کس کا نقصان بخیل کر رہا ہے؟ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس کے بیٹے بعد میں آنے والے نہ جانے کیسی بے دردی سے وہی مال اڑائیں گے، ان کو تو فکر بھی نہیں ہوگی کیا انہوں نے جمع کیا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور خون پسینے سے ہم نے ایک کیا ہے اور بعد میں لوگ جو ہے بے دردی سے اڑائیں گے۔ تو بھائی اپنی زندگی ہی میں خرچ کر لو، اپنے لیے ذخیرے آخرت بنا دو۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو شخص بخیلی کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ سے ہی بخیلی کر رہا ہے۔ اچھا، بخیل آدمی اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر، خود اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں قرآن میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت رکھو، جیسے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کسی نے باندھ دیا ہے، ارے باندھ دیا ہے تو کیسے خرچ کرے گا بیچارہ۔ اللہ نے تعبیر کیا 15 پارے سورہ اسراء میں
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت رکھو بلکہ اس بندھن کو کھولو اور خرچ کرنے والے بنو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور یہ بھی فرمایا کہ بندھا ہوا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہی پیسہ آیا تو بس سب اڑا کے رکھ دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، یہ بھی مت کرو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح فیاضی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دوسرے لمحہ دوسرے کے پھر محتاج بن کے بیٹھ جاؤ اور ہاتھ پھیلاؤ لوگوں کے سامنے، یہ بھی مت کرو۔ بخیلی بھی مت کرو اور پورے طور سے ہاتھ جھاڑ کر کے بھی مت بیٹھو، بلکہ دونوں کے درمیان رہو۔ اسی کو قرآن نے کہا وَكَانَ بین ذالک قواما، ایک صفت ہے جہاں 13 صفات اللہ نے بیان کی عباد الرحمن کی، اس میں ایک صفت یہ تھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، میرے نیک بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو نہ تو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں کہ پورے طور سے مال اڑا رہے ہیں، بیجا مال اڑا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ دونوں کے درمیان وہ رہتے ہیں، بخیلی اور اسراف کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، نہ اسراف فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان ہی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن۔ اچھا بھائی، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دوسری صفت کیا ہے بھائی؟ وَاسْتَغْنَى، دوسری صفت اوپر کیا آئی تھی؟ وَاتَّقَى، اسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَاسْتَغْنَى، تقوی اختیار کیا، اللہ سے مستغنی ہو کر نہیں رہتا۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو اس طرح دنیا میں رکھا ہے کہ اگر وہ پوری زندگی یہ چاہے تو اسے اللہ کی ضرورت اسے نہیں ہے تو واقعی میں نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی سوچے کہ ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو واقعی میں اللہ نے اس طرح اسے آزاد کیا ہے کہ وہ چاہے تو بغیر اللہ کے بھی زندگی یہاں گزار سکتا ہے، کوئی تصور نہ لائے اللہ کا نام بھی نہ لے، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں رکھیں گے بھائی؟ زندہ رکھ رہے، اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا میں اتارے ہیں، اتنا جو ہے آزادی دے کر، پوری زندگی اللہ کی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ نے کہا وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اللہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ واقعی میں دنیا میں تو اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ اگر چاہو تو یہ اس طرح بھی زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں اللہ کی کہیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی، نہ تمہارا کھانا رکتا ہے اللہ کے نام کے بغیر، نہ پینا رکتا ہے، نہ شادی نہ بیاہ، کوئی ضرورت رکتی ہے بھائی؟ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، سرکش ہے، کیا ان کا کوئی کام اللہ کے نام لیے بغیر رکتا ہے کیا؟ نہیں رکتا۔ اسی کو اللہ کہہ رہے وَاسْتَغْنَى، اور پوری زندگی بے پرواہ رہتا ہے وہ اللہ سے، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی ہے، کیونکہ امتحان گاہ ہے نا، امتحان گاہ میں اسی طرح آزادی دی جاتی ہے، جو چاہے اپنے شوق سے آئے اور جو چاہے نہ آئے۔ تو وہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی کیا رہا؟ وَاسْتَغْنَى، اللہ سے بے نیاز رہا، مستغنی رہا، اللہ کی طرف آیا نہیں، اسی آزادی کی وجہ سے جو اللہ نے یہاں بطور امتحان دی ہے۔ وَاسْتَغْنَى، تیسرا کام کیا کیا اس نے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو قرآنی باتیں ہیں، حسین ترین باتیں ہیں جو اللہ کی، اس کی تکذیب کیا اس نے۔ جب اس کے سامنے آئی بھی تو سنی انسنی کر دیا، اس کو خاطر میں نہیں لایا ہو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، قرآنی تمام باتوں کو جھٹلا دیا اس نے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جانتے ہیں؟ یہ سنیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ایک ہے عسرا عین سے، ایک ہے یسرا۔ یسرا مانے آسان، عسرا مانے تنگ، یسرا مانے جنت اور عسرا مانے جہنم، سمجھ رہے ہیں؟ عسرا مانے جہنم۔ تو ایسے تین کام کرنے والے کے لیے ہم جہنم کا عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ جہنم والا عمل اس کے لیے آسان معلوم ہوتا ہے اور جنت والا عمل اس کے لیے کیا معلوم ہونے لگتا ہے؟ مشکل معلوم ہونے لگتا ہے۔ کون سے تین عمل؟ پھر دوہرا لیں، کون سا تین عمل بھائی؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیلی کرتا ہے، ایک۔ نمبر 2 وَاسْتَغْنَى، پوری زندگی اللہ سے مستغنی رہا۔ اللہ نے چونکہ پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ چاہو تو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، امتحان گاہ ہے، اس لیے اس طرح اللہ نے رکھا ہے۔ وَاسْتَغْنَى، وہ بے پرواہ رہا بھی ایسے ہی رہا، اللہ کا یعنی تقوی اختیار نہیں کیا۔ وَاسْتَغْنَى، بے نیاز رہا، بے پرواہ رہا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا۔ وہ ترتیب سے اوپر والی اسی ترتیب سے۔ اور تیسری چیز کیا کیا اس نے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، حسین ترین جو باتیں ہیں، جو سچا پروگرام ہے اللہ کا، جو لا ریب کتاب سے
میں اللہ نے بیان کیا ہے اس نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو ایسے 3 کام کرنے والے کے لیے ہم کیا آسان کر دیتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم جہنم والا عمل، تنگی والا عمل اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جہنم کا راستہ، جہنم کا عمل کرنا بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جنت کا عمل اس کے لیے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، جس مال کی وجہ سے اللہ سے بے پرواہ ہوا ہے، جانتے ہو یہ اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ سنو، مرتے ہی یہ ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، تردى مانے جہنم میں گرنے لگے، جب وہ جہنم میں گرنے لگے گا تو یہ مال ذرا بھی اس کے کچھ کام آئے ہوئے گا نہیں، یہ مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کب؟ جب وہ جہنم میں گرنے لگے گا۔ یہی بات ابو لہب کے لیے کہا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جب وہ ہلاک اور برباد ہونے لگا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، عزت اور شہرت اور مال اور دولت اور بیٹے، تمام چیزیں جو رکھتا تھا، ابو لہب کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور کہاں گیا آخر میں؟ نارن ذات سیصلا نارن ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، اور جو عہدہ اسے مکے میں ملا ہوا تھا، وہ عہدہ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ وہی یہاں بھی کہا گیا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور جب وہ جہنم میں گرنے لگے گا تو اس کا کمایا ہوا مال کچھ بھی اسے کام نہیں آئے گا، اور یہ مال اس کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ تو شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ تو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، چاہے زمین بھر سونا دے دے، چاہے پورے خاندان و قبیلے اور کنبے کو دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی مددگار بن کر اس دن سامنے آئے گا۔ اگر اس دن انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو اپنے انہی 3 عملوں کی وجہ سے۔ کون 3 عمل ہے بھائی؟ اعطا واتقا وصدق بالحسنى، بس ایسے ہی عمل ہیں 3 جو انسان کو کامیاب بنائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو 3 عمل ذکر کیے گئے ہیں وہ انسان کو خواب من دساہا، خائب و خاسر، ناکام و نامراد بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔